اب شام کے بازار میں سیدہ کو اونٹنی سے اتارا گیا۔ یہ کیفیت میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ سادات وہ تھی جنہوں نے گھر سے ایک قدم باہر نہ نکلا۔ ام سلمہ نبی کی بیوی ہے، ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلی، منافقوں نے کہا وہ دیکھو نبی کی بیوی جا رہی ہے، قد کتنا بڑا ہے۔ حضرت عمر نے نبی کو مشورہ دیا، اللہ پاک نے قرآن میں آیت حجاب کو نازل فرما دیا۔ آج کے بعد مومنوں کی مائیں بیٹیاں گھروں سے نہ جائیں گی، اگر نکلیں گی تو باپرد ہو کے نکلیں گی، بے پرد ہو کے نہیں جائیں گی۔ یہ مسلمان مومن کی نشانیاں ہیں۔ آج کے دور میں جو عورتیں کہتی بھئی مرد کو اپنی نظر ٹھیک رکھنی چاہیے، تو نے لباس ایسا پہنا ہے، تو نے اپنا کردار ایسا بنا ہے، اور پھر کہتی ہو کہ مردوں کو نظر ٹھیک رکھنی چاہیے، کہتی ہے پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر پردہ دل کا ہوتا ہے، قرآن میں آیت حجاب نازل کیوں ہوئی؟ نبی کی 11 ازواج نے پردہ کیوں کیا؟ نبی کی 4 صاحبزادیوں نے پردہ کیوں کیا؟ اب سیدہ زینب کا پردہ دیکھو، سیدہ فاطمہ کا وصال ہونے والا ہے۔ آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلا کے وصیت کی، فرمایا مولا علی دن کو گھر میں نہ آنا، رات کو آنا۔ پوچھا فاطمہ کیوں؟ فرمایا آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب یہ اتنی شرم و حیا والی بچی ہے، جب آپ گھر میں آتے ہو تو آپ سے چھپ کے میرے پیٹھ پہ پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، یہ کس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھے گی، یہ کس کی آڑ میں پردہ کرے گی؟ آج وہی زینب ہے جسے اونٹ سے گھٹیج کے نٹارا گیا، ہاتھ میں زنجیریں بھی ہیں، پاؤں میں زنجیریں بھی ہیں۔ جیسے ہی سیدہ زینب کو گھسیٹ کے بازار میں لٹایا گیا، ایک بڑھیا نے پانی کا پیالہ پیش کیا۔ سیدہ زینب نے کہا کربلا میں جو ظلم ہوا میں بھول جاؤں گی، اے میری ماں جو ظلم تو کر رہی ہے میں نہیں بولوں گی۔ کہا بیٹی کیسا ظلم؟ کہا یہ ظلم نہیں ہے، علی اصغر پیاسا گیا ہے، آن محمد پیاسے گئے ہیں۔ آج ہم کہتی ہیں تو ہمارے سامنے پانی پیش کر رہی ہے۔ اس نے کہا بیٹی اللہ کی عزت کی قسم میں تیری تذلیل کے لیے نہیں، میری مدینہ میں ایک مرشدہ رہتی تھی، یہ تعلیم اس نے مجھے دی ہے۔ آپ نے جب مدینے کا نام سنا کہ مدینہ تو ہمارا شہر ہے، وہاں پہ کون سی عورت ہے جو یہ تعلیم دیتی ہے کہ قیدیوں کو پانی پلاؤ، ارے قیدیوں کو دودھ پلاؤ؟ اس نے کہا اس کا نام ہے فاطمہ بنت محمد۔ جب سیدہ زینب نے شام کے بازار میں اپنی ماں فاطمہ کا نام سنا، آپ نے فرمایا اے میری ماں تو فاطمہ کو جانتی ہے؟ فرمایا فاطمہ کو مجھ سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ ارے 6 سال تک میں ان کے ہاں کنیزہ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا اس گھر میں کون تھا؟ کہا گھر میں ایک حسن تھا جو ان کا بڑا بیٹا تھا، ایک حسین تھا، ایک ان کی بیٹی ام کلثوم تھی، ایک ان کی لاڈلی بیٹی جس کا نام زینب تھا۔ آپ نے فرمایا ماں تو زینب کے بارے میں بتا۔ فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے فاطمہ جتنا زینب سے پیار کرتی تھی آج تک کسی ماں نے اتنا پیار نہ کیا ہوگا۔ کبھی فاطمہ نے بغیر وضو کے سیدہ زینب کو دودھ نہیں پلایا۔ آج بھی مجھے وہ رات یاد ہے کہ سیدہ ایک رات روئی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا ساری رات نہ سوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ماں تیرا کیا خیال ہے اگر آج کی رات زینب شام کے بازار آ جائے، کیا تو زینب کو پہچان لگی؟ فرمایا نادان لڑکی خاموش ہو جا، کہاں مصطفیٰ کی بیٹی کی بیٹی اور کہاں شام کا بازار؟ آپ نے فرمایا ماں غور سے دیکھ میں وہی سیدہ زینب ہوں۔ بڑھیا کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، بڑھیا گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی زینب کے قریب آئی، جب آنکھیں کھول کے دیکھا وہیں پہ وصال ہو گیا۔ فرمایا اے یزیدیو گواہ ہو جاؤ، اے حسینیو تم بھی گواہ ہو جاؤ، ارے اس کی موت محبت اہل بیت پر ہوئی ہے، قیامت کے دن اسے بھی اللہ پاک شہدائے اہل بیت کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ قافلہ وہاں سے چلا یزید کے دربار میں گیا،
آج بھی بہت سارے لوگ یزید کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، ایسا تھا ویسا تھا ایسا تھا۔ ابن زیاد کا میں آپ کو بتا دوں رہ جائے گا، ابن زیاد نے کہا مختار میرا یار ہے، میرا جگری دوست ہے، وہ مجھے قتل نہیں کرے گا۔ مختار لشکر لے کر آیا، اس کے بیٹے کا نام حفص ہے، دروازے پر دستک دی، کہا تیرا بابا کہاں ہے؟ فرمایا ابا حضور کمرے کے ایک کونے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا شرم نہیں آتی، نواسہ حسین کو شہید کرتے ہو، اللہ کو سجدے بھی کرتے ہو، اب گوشہ نشینی بھی اختیار کرتے ہو۔ کہا ذرا باپ کو باہر بلا۔ کہا ابا حضور کہتے میں عبادت میں مصروف ہوں۔ مختار صفی اندر گیا، آپ نے جب تلوار اٹھائی، ابن زیاد کہتا ہے یار میں تو تیرا جگری دوست ہوں، مجھے بھی قتل کرے گا؟ اس نے کہا جس کے نانا کا تو نے کلمہ پڑھا اس کے نواسے کو معاف نہیں کیا، میں تجھے کیسے معاف کروں گا؟ اب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، آگے یزید کی بیوی تخت پہ بیٹھی ہے، سیدہ زینب سامنے ہے، دائیں طرف سیدہ سکینہ ہے، سامنے نیزے پر امام حسین کا سر ہے۔ فرمایا ایو جیتم، اے قافلے والو کہاں سے آئے ہو؟ قال من مدینہ، فرمایا ہم مدینے سے آئے ہیں۔ کہا ایو من قبیلہ، آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ قال من قریش، ہم قریش سے ہیں۔ کہا اتعرفین بنت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جانتے ہو؟ فرمایا ہم تو جانتی ہیں، یہ بتا تو سے جانتی ہے؟ فرمایا محمد عربی کی بیٹی ہو سکتا ہے میں نہ جانوں، آپ کیسے جانتی ہو؟ فرمایا بچپن میں ہمیں مائیں بتاتی تھی کہ نبی کی بیٹی بڑی پاک ہے، نبی کی بیٹی بڑی عظمت والی ہے۔ آپ نے کہا اور کیا جانتی ہو؟ فرمایا ایک ان کا بیٹا ہے حسین جو ان کے نانے کے مشابہ ہے۔ کہا حسین کو کبھی دیکھا تھا؟ کہا بچپن میں جب حسین 10 سال کا تھا میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ کہا آج حسین کو دیکھو گے؟ کہا کہاں ہم غریب لوگ، کہاں حسین، ہم کیسے حسین کا دیدار کر سکتے ہیں؟ کہا یہ جو نیزے پر سر ہے یہ کسی اور کا نہیں، امام حسین کا۔ یزید دربار میں آیا، وہی مجرم کا طریقہ پرانا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ ہوتا میں ایسے کر دیتا، میں ایسے کر دیتا۔ امام زین العابدین نے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا یزید جو ہو گیا، میری 4 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا شرط بتاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے بابا کا سر مجھے واپس دے دو۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا مدینہ طیبہ میں ہمیں سلامتی کے ساتھ روانہ کر دو۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا امام حسین کا سر جس نے قلم کیا ہے وہ بندہ میرے سامنے لا۔ یزید نے کہا بتاؤ حسین کا سر کس نے کاٹا ہے؟ کہا ہولی نے کاٹا ہے۔ ہولی نے کہا میں نے نہیں، ابن زیاد نے کاٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں نے نہیں، شمر نے کاٹا ہے۔ شمر نے کہا میں کیوں کاٹوں گا، سر اس نے کاٹا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، اور حکومت یزید تیری تھی، تیری حکومت کو خطرہ تھا، لہذا قاتل تو ہے۔ اس نے کہا کہ چوتھی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری چوتھی شرط یہ ہے مجھے جمعے کا یا جامعہ مسجد میں خطاب کرنے کا موقع دیا جائے۔ اتنے شہید ہو گئے، خطاب نہیں چھوڑا، واز نہیں۔ ایک مسلمان تو ہے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، آذان ہوگی خطبہ ہوگا میں مسجد میں آؤں گا، تو نام آ جائے حسین کا کہتے سب سے بڑا حسینی میں ہوں۔ ہاں بھی کیا کیے تو نے؟ جی محرم میں نے کالے کپڑے پہنے ہیں، فی سبیل میں نے لگائی ہے۔ حسینی وہ نہیں ہوتا، حسینی وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے۔ ارے مدینے سے لے کر مکہ، اور مکہ سے لے کر شام، اور شام سے لے کر یزید کے دربار میں ایک حسینی دکھا دو جس نے نماز قضا کی۔ یہ اصل تبلیغ تھی، یہ اصل درس تھا، کسی نے نماز کو نہ چھوڑا۔ کہا مجھے جامعہ مسجد میں خطاب کرنے دو۔ جیسے ہی امام زین العابدین خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے۔ یزید کو خطرہ ہوا کہیں لوگ اس کی طرف مائل نہ ہو جائے، مؤذن کو اشارہ کیا آذان دو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
امام زین العابدین نے کہا تو سچ کہتا ہے، واقعی وہ بہت بڑا ہے، وہ انصاف بھی لے گا، وہ دیکھ رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، فرمایا واقعی ہم نے تو خون سے اس کی گواہی دی ہے وہ ایک ہے۔ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین مسکرا پڑے، کہا یزید تو نے بڑی کوشش کی ہے، بڑا تو نے زور لگایا ہے، آج آذان میں تیرے نہیں ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ سمجھ آئیے، آذان میں کس کا نام ہے؟ ہمارے نانا کا، تیرے نانا کا نہیں ہے۔ امام زین العابدین چلے گئے، شمر آ کے ملا۔ مختار سقفی جب شمر کے پیچھے بھاگا، دوڑتا دوڑتا امام زین العابدین کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ سوچا کہ یہ مجھے پہچانے کے نہیں۔ اکثر لوگ ایسا کرتے نا، ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے۔ کھاتا رہا پیتا رہا، جب جانے لگا میرے امام نے کہا او جوان، راستے میں اگر بھوک لگے یہ کھجورے کھا لے، راستے میں پیاس لگے یہ ستو پی لینا، یہ پانی کا مشکیزہ ہے۔ چند قدم آگے بڑھا، مسکرا کے کہتا ہے امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا بدبخت تجھے بھی بھول سکتا ہوں؟ کہا بتائیں میں کون ہوں؟ فرمایا تو نے ہی تو میرے بابا کا سر کاٹا تھا، ارے سب سے پہلے تو نے ہی تو کہا تھا اور ہم تجھے رے کی حکومت دیں گے، حسین کا ساتھ نہ دے، تو نے عباس کے بازو کاٹے تھے۔ اس نے کہا اس کے باوجود یہ کردار۔ آپ نے فرمایا کل ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے تیر اور تلواروں کے ساتھ مہمان نوازی کی، آج تم آل رسول کے مہمان نواز ہو، ہم دودھ کے ساتھ تیری مہمان نوازی کریں گے۔ وہ کردار تمہارا تھا، یہ کردار ہمارا ہے۔